امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ اس دورے کی اصل اہمیت صرف چین امریکہ تجارتی جنگ نہیں، اس بار پس منظر مختلف ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، نامکمل امن ہے اور نامکمل جنگ۔ خود صدر ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر لائف سپورٹ پر ہے، یعنی سانس تو چل رہی ہے مگر حالت نازک ہے۔ اگر امریکہ ایران سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہا جو وہ چاہتا ہے تو کیا وہ اب چین کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرے گا؟ اور کیا چین امریکہ کو ایران کے حوالے سے وہ کچھ دے سکتا ہے جو تہران براہ راست دینے کو تیار نہیں ہے؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ پہنچ چکے ہیں، جہاں ان کے دورہ چین کا پہلا دن شروع ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کا ابتدائی خیر مقدمی اجلاس ہو چکا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ سے پہلی ملاقات بھی ہو چکی ہے اور اعلیٰ سطحی وفود کے درمیان تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی اور ریئر ارتھ منرل اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اس دورے میں سرکاری عشائیہ، کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں اور علامتی سفارتی سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن اس دورے کی اصل اہمیت صرف چین امریکہ تجارتی جنگ نہیں یا ٹریڈ وار نہیں، اس بار پس منظر مختلف ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی، نامکمل امن ہے اور نامکمل جنگ۔ خود صدر ٹرمپ نے کل کہا تھا کہ ایران کے ساتھ سیز فائر یعنی جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے، یعنی سانس تو چل رہی ہے مگر حالت نازک ہے۔ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے انہیں ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے۔ اگر امریکہ ایران سے وہ کچھ حاصل نہیں کر پا رہا جو وہ چاہتا ہے تو کیا وہ اب چین کے ذریعے ایران پر دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرے گا؟ اور کیا چین امریکہ کو ایران کے حوالے سے وہ کچھ دے سکتا ہے جو تہران براہ راست دینے کو تیار نہیں ہے؟ یہ سوال آج شاید ٹرمپ کے دورے چین کا ہڈن ایجنڈا ہے۔ دنیا اسے ٹریڈ سمٹ سمجھ رہی ہے کہ دو بڑے رہنما جو ہیں وہ تجارتی معاملات پر بحث کرنے بیٹھے ہیں، مگر حقیقت میں ایران اس ملاقات کے کمرے میں بھی غیر حاضر ہو کر بھی موجود ہے۔ ایران نے حالیہ مذاکرات میں امریکہ کی تجاویز مسترد کر کے 5 بنیادی شرائط پیش کی ہیں۔ ایک تو وہ تجاویز ہیں جو انہوں نے پاکستان کے ذریعے بھیجی ہیں امریکہ کو، اور اس کے بعد اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو مسترد کرتے ہوئے اور غیر شائستہ قسم کے الفاظ استعمال کیے ایرانی قوم کے بارے میں، ڈس آنریبل پیپل ہیں یہ، تو اس کے بعد ایران کا رویہ ذرا سخت نظر آ رہا ہے، اور اب اس نے 5 بنیادی شرائط پیش کی ہیں جن کے بغیر وہ کسی بھی جامع مذاکرات یا جنگ کے خاتمے پر تیار نہیں ہے۔ یعنی مذاکرات بھی نہیں کرے گا جب تک کہ امریکہ کی طرف سے ایران کی 5 شرائط کو قبول نہیں کر لیا جاتا، یہ تسلیم نہیں کر لیا جاتا۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ان شرائط میں دشمنی یا ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کا مکمل خاتمہ ہے، مستقبل میں دوبارہ جنگ نہ ہونے کی ضمانت ہے، جنگی نقصانات کا معاوضہ، خطے میں تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کی یقین دہانی، اور آبِ ہرمز پر ایران کے حق خود مختاری کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ یہ معمولی مطالبات نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض مطالبات امریکہ کے لیے سیاسی طور پر تقریباً ناقابل قبول ہیں۔ مثلاً آبِ ہرمز پر ایرانی خود مختاری کا اعتراف۔ ہرمز صرف ایک سمندری راستہ نہیں، عالمی توانائی کی شہرگ ہے۔ دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ یہاں سے گزرتا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں لیکن تیل نے پوری دنیا کو ہلایا ہوا ہے۔ فرٹیلائزرز بھی ہیں، گیس بھی ہے، ایلومینیم بھی ہے، بہت سے مرکری بھی ہے، کئی ساری چیزیں جو یہاں پہ تیار ہوتی ہیں اور وہ دنیا کو ایکسپورٹ کی جاتی ہیں، اور سب کی سب آبِ ہرمز سے آئل ٹینکرز یا کارگو شپ سے جاتی ہیں۔ تو اب یہ ایران نے کنٹرول کیا ہوا ہے آبِ ہرمز کو، اور امریکہ نے اس کو بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ اگر امریکہ یا مغربی طاقتیں ایران کے دعوے کو تسلیم کر لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ایران کو ایک پرماننٹ اسٹریٹجک چوک پوائنٹ مل گیا ہے۔ واشنگٹن شاید یہ کبھی آسانی سے قبول نہ کرے، لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔
اسی طرح جنگی نقصانات کا معاوضہ بھی امریکی سیاست میں تقریباً ناممکن مطالبہ ہے، لہذا صرف مذاکرات کا نہیں بلکہ irreconcilable ڈیمانڈز کا ہے مسئلہ۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران نیوکلیئر پروگرام محدود کرے، خطے میں جارحیت کم کرے اور عالمی شپنگ روٹس کو دباؤ یا لیوریج کے طور پر استعمال نہ کرے۔ ایران کہتا ہے کہ پہلے آپ جنگ روکیے، ضمانت دیجیے، نقصانات کا معاوضہ دیجیے اور ہماری اسٹریٹجک سوورنٹی تسلیم کیجیے اور ہمارے جو آپ نے اثاثے دبائے ہوئے ہیں وہ واپس کیجیے۔ یعنی دونوں کی ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ یہاں چین کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چین ایران کا اہم اقتصادی پارٹنر ہے۔ چین ایرانی تیل خریدتا ہے۔ سینکشنز پریشر کو جو کہ ایران پر لگی ہوئی ہیں ان کو وہ ایک پارشلی کوشن کرتا ہے، یعنی ان سینکشنز کے باوجود بھی وہ ایران سے تیل خریدتا ہے اور تیل خرید کر ایران کو ایک ادائیگی بھی کرتا ہے، اور ایران کے لیے یہ ایک بڑی معاشی یا بریدنگ سپیس مہیا کرتی ہے یہ بات جب چین اس سے تیل خریدتا ہے۔ اس لیے واشنگٹن کے کچھ حلقے سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک ایران پر عملی طور پر دباؤ کا لیوریج رکھتا ہے تو وہ چین ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین یہ لیوریج امریکہ کے لیے استعمال کرے گا؟ مختصر جواب یہ ہے محدود حد تک شاید، مگر مکمل طور پر نہیں۔ چین کی دلچسپی امریکہ کو اسٹریٹجک گفٹ دینے میں نہیں ہے بلکہ ریجنل اسٹیبلٹی اور اپنے انرجی کے مفادات کے تحفظ میں ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ ایران کولیپس کر جائے، کیونکہ ایران مشرق وسطی میں چین کے لیے صرف ایک تیل فراہم کرنے والا ملک نہیں بلکہ ایک جیو پولیٹیکل پارٹنر بھی ہے۔ چین کی بیل اینڈ روڈ انیشیٹو، یعنی جو عالمی انفراسٹرکچر اور تجارتی راہداری کا جو منصوبہ ہے، مشرق وسطی میں استحکام اور زمین و بحری یعنی لینڈ اینڈ سی دونوں روابط سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں ایران کا ایک بڑا اہم کردار بنتا ہے۔ ایران اس آرکیٹیکچر میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس لیے چین امریکہ کو اتنی مدد تو دے سکتا ہے کہ ایران کو مکمل ایسکیلیشن سے روکے، شپنگ روٹس کے بحران کو مینیج کرے یا ڈپلومیٹک میسیجنگ دے، مگر چین ایران کو اتنا بھی پریشر نہیں کرے گا کہ تہران اپنے بنیادی اسٹریٹجک مطالبات چھوڑ دے، کیونکہ اس سے چین خود اپنے ایک اہم پارٹنر کو کمزور کرے گا، اور یہی چین کی لمٹ ہے۔ امریکہ شاید چاہتا ہے کہ چین ایران سے کہے نرم پڑ جاؤ، امریکہ کو کچھ کنسیشنز دے دو، نیوکلیر معاملے پر کچھ سمجھوتا کر لو، ہرمز پر کشیدگی کم کر دو، لیکن چین کا مفاد مختلف ہے۔ چین شاید ایران سے کہے گا کہ کرائسس کو قابو میں رکھو، گلوبل آئل مارکیٹس کو کولیپس نہ ہونے دو، مگر اپنی بارگیننگ پاور بھی ضائع مت ہونے دو۔ یعنی چین مصالحت کار تو ہو سکتا ہے مگر کسی معاہدے کو نافذ کرنے والا کوئی طاقتور ملک نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ سامنے آتا ہے، یہی جو ایران کی 5 شرائط صرف امریکہ کو یہ جواب نہیں ہے، یہ چین کو بھی ایک سگنل ہے۔ پیغام یہ ہے کہ تہران اپنے بنیادی مطالبات پر سودا نہیں کرے گا، جو اس کے اسٹریٹجک مفادات ہیں ان کا سودا نہیں کرے گا، چاہے واشنگٹن براہ راست دباؤ ڈالے یا بیجنگ کے ذریعے بالواسطہ دباؤ ڈالے۔ یعنی ایران گویا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معاشی ترقی کے لیے کچھ گنجائش چاہیے مگر وہ اسٹریٹجک سرنڈر نہیں کرے گا۔ یہ ایک نازک مگر بہت اہم پیغام ہے۔ کچھ لوگ اسے یوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے نہ صرف امریکہ کی بلکہ جو ریڈ لائنز ہیں وہ ریجیکٹ کی ہیں، بلکہ چین کو بھی یاد دلایا ہے کہ پارٹنرشپ کا مطلب پالیسی کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ تو چین ایران کا پارٹنر اتحادی ہو سکتا ہے مگر سرپرست نہیں، اور یہ فرق اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹرمپ بیجنگ میں یہ امید لے کر گئے ہیں کہ چین ایران سے وہ کچھ دلوا دے گا جو امریکہ خود حاصل نہیں کر سکا، تو شاید اس کی توقعات کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق خود ٹرمپ نے بھی کہا کہ انہیں ایران جنگ ختم کرانے کے لیے چین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ساتھ ہی امریکی حلقے چین سے ریجنل ڈی ایسکیلیشن میں ایک تعمیری کردار کی امید رکھتے ہیں۔ یہ تضاد خود امریکہ کے لیے ایک ڈائلیما ہے، یا امریکہ کے ڈائلیما کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکہ پبلکلی اسٹرینگتھ پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، مگر پرائیویٹلی اسے معلوم ہے کہ چین کے بغیر بعض ریجنل کیلکولیشنز مشکل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج صرف
ٹیرفس یا ٹریڈ ڈیفیسٹ پر بات کرنے بیجنگ نہیں گئے ٹرمپ صاحب، ایران بھی ان کے بریف کیس میں موجود ہے۔ اور آئرنی دیکھیں یا ستم ظریفی دیکھیں کہ امریکہ چین کو کنٹین بھی کرنا چاہتا ہے، مگر ایران جیسے معاملات میں کبھی کبھی اسی چین سے ڈپلومیٹک فائدہ بھی چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے۔ یہی وہ براڈر پیٹرن ہے جو امریکہ چین تعلقات کو منفرد بنا رہا ہے۔ وہ دشمن بھی ہیں اور ایک دوسرے کی فنکشنل ضرورت بھی ہے۔ اب اس میں امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کا بھی سوال دوبارہ داخل ہوتا ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز میں 2 دن پہلے یہ ایک رپورٹ ایک اکانومسٹ نے لکھی ہے جس نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کو چین سے $1 ٹریلین سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، پورٹ فولیو انویسٹمنٹ نہیں، یعنی سٹاکس نہ خریدو، کسی کمپنی کے حصے نہ خریدو، بلکہ نئی نئی کمپنیاں آ کے لگاؤ۔ اور چین بھی تیار ہے، لیکن رکاوٹیں ہیں۔ اگر چین امریکہ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرتا ہے تو امریکہ کو شارٹ ٹرم اکنامک فائدے مل سکتے ہیں۔ فیکٹریز ہیں، کیپٹل انفلو ہوگا، جابز وہیں نکلیں گی، انڈسٹریل ریوائول ہوگا، لیکن ساتھ ہی چین امریکہ کے اندر اپنے سٹیکس بڑھا سکتا ہے، اور یہی چین کا لانگ ٹرم لیوریج بھی بن سکتا ہے۔ جب چین بہت زیادہ سرمایہ کاری کر لے گا تو وہ امریکہ کے اندر، تو پھر وہ امریکہ کی سیاست اور ان کے ماحول کو بھی مینیج کر سکتا ہے لابینگ کے ذریعے یا اپنی سرمایہ کاری کی وجہ سے۔ یعنی ایک طرف امریکہ چین سے اسٹریٹجک کنسیشنز چاہتا ہے، مثلاً ایران پر انفلوئنس، دوسری طرف چین امریکہ کے اندر اکنامک انفلوئنس بڑھانے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 2 طرفہ ڈپینڈنسی یا آرکیٹیکچر بنتا ہے۔ امریکہ کو لگ سکتا ہے کہ وہ چین سے ٹیکٹیکل فائدے لے رہا ہے، یعنی ان کے پیسے لگوا رہا ہے یہاں پہ، اور چین کو یہ لگ سکتا ہے کہ وہ امریکہ میں ایک لانگ ٹرم ریسٹرینٹ میکینزم بلڈ کر رہا ہے۔ یعنی جب وہ چین امریکہ کے اندر پیسے کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کرنے کا پورا پروجیکٹ کرتا ہے اور دستخط ہو جاتے ہیں، کمٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ چین پر ڈپینڈنٹ ہوگا، اور چین کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ امریکہ کی پالیسیز کو بھی کسی نہ کسی طرح لابنگ کے ذریعے مینیج بھی کر سکے گا۔ مثلا اگر چینی سرمایہ امریکی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں جاتا ہے، گرین ٹیکنالوجی یا انفراسٹرکچر سیکٹر میں جاتا ہے، اور وہاں داخل ہو جائے یہ سارا سرمایہ، تو مستقبل میں ہر اینٹی چائنا امریکی اقدام کی ایک ڈومیسٹک کاسٹ بھی بڑھ جائے گی۔ یعنی امریکہ کو یہ بھی ایک پھر خدشہ رہے گا کہ اگر اب ہم چین کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا سختی کرتے ہیں تو چین کی جو سرمایہ کاری ہمارے ملک کے اندر ہے، یہ بھی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جابز ہیں، ٹیکس ریونیو ہے، اسٹیٹ پالیٹکس ہے، بزنس لابیز کا ہے، یہ حصہ بن جائیں گے، اور ایک نئی ایکویشن بنے گی چین امریکہ کے ریلیشن شپ میں۔ یوں چین ہارڈ ملٹری پریشر کے بجائے امریکہ کے اندر اکنامک کوشن پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی پھر ایک امریکہ کے اندر ایک خیال یا ایک سوچ پیدا ہو جائے گی کہ چین نے ہمارے یہاں بڑی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو اپنا پارٹنر سمجھا جائے، اس طرح کا دشمن نہ سمجھا جائے جو وہاں کے نیو کونز جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ چین کے لیے سرمایہ کاری صرف منافع بنانے ہی کا راستہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک اسٹیٹ کرافٹ بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آج بیجنگ میں ہونے والی ملاقات صرف یہ نہیں کہ امریکہ چین سے کتنا ٹریڈ ڈیل حاصل کرتا ہے، کتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرتا ہے، اصل سوال کہیں زیادہ بڑا ہے۔ کیا امریکہ چین سے ایران کے مسئلے پر کوئی پریکٹیکل مدد لے سکے گا؟ شاید لمیٹڈ ہیلپ مل جائے۔ کیا چین ایران کو اپنی بنیادی شرائط چھوڑنے پر مجبور کرے گا؟ اس کا امکان کم دکھائی دیتا ہے۔ کیا چین امریکہ کو ریجنل اسٹیبلٹی کے بدلے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف مزید اٹریکٹ کر سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے؟ یہ شاید زیادہ پلازیبل سیناریو لگتا ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ امریکہ ایران کے مسئلے کا مکمل حل نہ لے سکے، مگر چین امریکہ کے ساتھ اپنے اکنامک ریلیشن شپ کو زیادہ انسٹیٹیوشنلائزڈ کر لے، اور یہی شاید بیجنگ کا بڑا کھیل ہو۔ ایران نے اپنی 5 شرائط کے ذریعے امریکہ کو صاف پیغام دے دیا ہے کہ اسٹریٹجک سرنڈر نہیں ہوگا، اور بالواسطہ چین کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ پارٹنرشپ ویلکم، مگر خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اب گیند بیجنگ اور واشنگٹن کے کورٹ میں ہے۔ کیا ٹرمپ چین سے وہ ڈپلومیٹک برج حاصل کر پائیں گے جو ایران سے براہ راست مذاکرات میں نہیں ملا، یا چین اس پورے بحران کو اپنے براڈ اسٹریٹجک گینز کے لیے استعمال کرے گا؟
یہ ابھی واضح نہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، ٹرمپ کا دورہ چین صرف امریکہ چین رائیولری کی سٹوری نہیں رہا ہے، اب اس میں ایران، ہرمز، گلوبل آئل مارکیٹس، سینکشنز آرکیٹیکچر اور گریٹ پاور بارگیننگ سب شامل ہو چکے ہیں، اور یہی اسے 2026 کی شاید سب سے اہم جیو پولیٹیکل ملاقات بناتا ہے۔ دنیا ہیڈ لائنز میں ٹریڈ وار دیکھ رہی ہے، مگر انڈر دا ٹیبل اصل کھیل پاور ڈپینڈنسی اور لیوریج کا ہے، اور اسی لیے شاید آج بیجنگ میں ہونے والی ہر مسافے کے پیچھے ایک شیڈو نیگوسیشن بھی چل رہی ہے۔ ٹرمپ کے دورے کے انجام پر کچھ پتہ چل سکے گا کہ ایران کے معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور کیا چین امریکہ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں $1 ٹریلین کے MOU پر دستخط کرتا ہے۔ بہرحال ٹرمپ نے جھوٹ بول بول کر امریکہ کی ساکھ کو سنگین نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اگر چین کوئی بڑی سرمایہ کاری بھی کرنا چاہتا ہے امریکہ میں، تو بھی بہت محتاط انداز سے قدم بڑھائے گا۔ ہمارے اس ویلاگ کا سننے کا شکریہ، اور اس میں فیڈ بیک ضرور دیے گا ہمیں۔ ثقلین امام کو اجازت دیں، خدا حافظ۔